الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ فرما دیجئے کہ کیا علم رکھنے والا اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی کوئی عالم اور کوئی جاہل برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص ہے جس کے پاس قرآن کا علم ہے اور دوسرا شخص وہ ہے جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، تو وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایک شخص ہے جس کے پاس احادیث کا علم ہے اور اسی طرح جس کے پاس احادیث کا علم نہیں ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ہم جس طرح کتابیں پڑھتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، بایولوجی پڑھتے ہیں اور مختلف قسم کی کتابیں پڑھتے ہیں، جو ہم پڑھ لیتے ہیں اس کا علم ہمیں آ جاتا ہے، اور جن بچوں کے پاس وہ علم نہیں ہوتا وہ آپ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جب علم آتا ہے تو اس کے ساتھ شعور بھی آتا ہے، سمجھ بھی آتی ہے، برکت بھی آتی ہے۔ تو اس برکت اور شعور کو اپنے اندر سمانے کے لیے ہمارے پاس طاقت ہونی چاہیے۔ اگر ہم علم رکھتے ہیں تو برکت تو خود ہی بخود آتی ہے، اسی کے ساتھ ہمارے پاس شعور بھی آتا ہے، لیکن جب ہم اس کی قدر نہیں کرتے تو وہ بے برکتی میں چلا جاتا ہے، بے برکتی میں شامل ہو جاتا ہے۔ جب ہمیں ایک چیز کا بتا دیا گیا، ایک چیز کا علم دے دیا گیا کہ یہ بجلی ہے، اگر اس کو ہم اس کی وائر کو ہاتھ لگائیں گے تو ہمیں کرنٹ لگے گا، ہماری موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو مجھے یہاں پر ایسا کوئی بھی بچہ نظر نہیں آتا کہ جس کو ہم نے کبھی روکا ہو کہ بھئی آپ نے اس کے اندر سوئچ کے اندر ہاتھ نہیں ڈالنا، کیونکہ سب کو پتہ ہے اس سے کرنٹ لگتا ہے۔ اسی طرح اساتذہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں بیٹا یہ کام نہیں کرنا، اس سے آپ کو یہ نقصان ہوگا، یہ حرکت نہیں کرنی، اس سے آپ کو یہ نقصان ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگ وہ حرکات کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں جس سے آپ کو نقصان ہوتا ہے، اور پھر اس کا وہ نقصان بڑھتے بڑھتے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ ایک تو آپ اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، اور وقت کو ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی تعلیم کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عالم اور جاہل میں، علم رکھنے والے میں اور غیر عالم میں جس کے پاس علم نہیں اس میں فرق رکھا ہے، تو اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بات رکھی ہے جس وجہ سے ہم یہاں پر موجود ہیں۔ کئی سینکڑوں بچے ایسے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسکولوں میں، مدارس میں نہیں جاتے، کالجز میں نہیں جاتے، یونیورسٹیز میں نہیں جاتے پڑھنے کے لیے۔ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا ہے تو یقیناً آپ کے اندر کوئی بات تھی تو آپ کو یہ موقع دیا گیا۔ اگر آپ اپنی قدر نہیں کریں گے، اپنے وقت کی قدر نہیں کریں گے، اپنے علم کی قدر نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ برکتیں، یہ شعور، یہ علم آپ سے لے کر کسی اور میں منتقل کر دے گا، کیونکہ علم قیامت تک رہے گا، اور اس کو پڑھنے اور پڑھانے والے بھی قیامت تک رہیں گے، لیکن اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو پھر یہ علم ہم سے چلا جائے گا، ہم سے روٹ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کے لیے معلم بنا کے بھیجا تھا۔ پوری کائنات کے لیے کیا بنا کے بھیجا تھا؟ معلم بنا کے بھیجا تھا، استاد بنا کے بھیجا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو باتیں صحابہ کرام کو بتائی تھیں، صحابہ کرام نے بیائی نہیں، اسی طرح عمل کیا۔ تو آج وہ اس طرح کامیابی قرآن کریم نے ان کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ یعنی جب آپ اتنی محنت کر لیتے ہیں اپنے علم کو، جو آپ نے سیکھا، پھر آپ نے تھوڑا تھوڑا سیکھتے سیکھتے اتنی آگے پہنچ جاتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ پھر جب آپ اس مقام پر پہنچ جائیں گے تو پھر آپ کی وہی رضا ہوگی جو اللہ کی رضا ہے، آپ وہی کام کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے،
ہمیں اس کی پہچان ہونی چاہیے، اس کی قدر ہونی چاہیے کہ ہم ان بچوں کی طرح نہیں ہیں جو گلی کوچوں میں گھومتے ہیں، جو جاہل ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے۔ وہ علم جن کے پاس نہیں ہوتا، یا تو وہ جاہل رہ جاتے ہیں یا پھر وہ بدترین جانور بن جاتے ہیں۔ جس کے پاس علم ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے، اس میں اور جس کے پاس علم نہیں ہوتا اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا، احادیث مبارکہ میں آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ہم میں بات رکھی ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں موجود ہیں۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں علم حاصل کرنے کی اور اپنی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے، کوشش کریں گے کہ ہم پہچانیں کہ ہمارے اندر کیا صلاحیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کن صلاحیتوں کے لیے بنایا ہے، تو کوشش کریں گے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو بھی پہچانیں اور اپنی قدر کریں، اور جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کو سیکھیں، اچھی طرح سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔